السلام علیکم، ویلکم ٹو ناولس ود لائبریری چینل۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھایا تھا، پرندے اپنے گھونسلوں میں تھے، سانپ بل سے نکل آئے تھے، آسمان سیاہ تھا۔ اسی سیاہی کا فائدہ اٹھاتے لوگ برے کام کر رہے تھے، تو کچھ رات کی سیاہی میں نور کی چادر اوڑھے اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ رات سب کے لیے سیاہ نہیں ہوتی، صرف ان کے لیے ہوتی ہے جن کے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، جن کے دل میں ایمان ہو، ان کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ ایسے میں تمہیں لے چلتے ہیں ایک ایسی چھت کے نیچے جہاں کے لوگ رات کی گہرائی میں نور کی تلاش میں تھے۔ وہ جائے نماز میں دعا کرنے بیٹھی تھی، ہاتھ اٹھائے تو لب نہ ہلے، آنکھوں سے اشک رواں تھے۔ دل کی تکلیف نے شدت اختیار کی، وہ آنکھیں موند گئی، کانوں میں آوازیں گونجی، دعا کے لیے اٹھے ہاتھ کپ کپائے، گزرے مناظر بند آنکھوں کے پیچھے لہرائے۔ دل میں تکلیف بڑھی تو وہ سجدے میں گر کر شدت سے رو دی، آوازیں بند نہیں ہو رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو یا اللہ؟ لرزتی آواز نکلی۔ امی اسے میرے سامنے سے بھیج دیں ورنہ میں کچھ غلط کر بیٹھوں گا۔ بس۔ وہ کانوں میں ہاتھ رکھ گئی۔ لیکن ماضی بہت ظالم ہوتا ہے، اس وقت وار کرتا ہے جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اور تب تک وار کرتا ہے جب تک انسان ٹوٹ کر بکھر نہ جائے۔ میں ارمان ملک اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں بس اللہ یا میرے اللہ، وہ چیخی اور بالآخر جائے نماز میں ہی روتے روتے سو گئی۔ مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی آپا، نہید اپنی بہن آسیہ کو دیکھتی بولی۔ دکھ ان کے لہجے سے واضح تھا۔ آسیہ نے سر جھٹکا۔ تو سب کیا دھرا بھی اسی کا اپنا ہی ہے، وہ تنفر سے بولی۔ نہید کو حیرت کا جھٹکا لگا، وہ اپنی بہن کو دیکھ کر رہ گئی۔ آپ کو بھی وہی قصوروار لگتی ہے؟ حیرت ہے۔ ان کی آواز کافی دیر بعد آئی تھی۔ کیا تھا اگر وہ یہ سب نہ کرتی؟ کیا جاتا اس کا اگر وہ ہماری عزت کی خاطر برداشت کر جاتی؟ کیا جاتا اس کا نہید؟ کیا جاتا؟ وہ تو پھٹ پڑی تھی۔ جان؟ آسیہ کی سانس رک گئی، لیکن صرف ایک پل کو۔ زبان کو چپ لگ گئی، لیکن نہید اب بھی کہہ رہی تھی۔ جان جاتی اس کی آپا، وہ برداشت تھا آپ کو، لیکن یہ نہیں۔ کمال ہے۔ آخر میں ان کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی میں لے آیا۔ میری بات سنو، تم اگر اس سے اتنی ہمدردی ہے تو جاؤ لے جاؤ اسے یہاں سے۔ ویسے بھی اسے میں اپنے گھر نہیں رکھوں گی جو اپنے ہی شوہر کو قاتل کہے۔ نہید کو ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ اپنی بیٹی کو گھر سے نکال رہی تھی؟ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اپنی بیٹی کو گھر سے نکال رہی ہیں؟ ہاں، اور وہ میری اولاد نہیں ہے بلکہ وہ میری ستیلی اولاد ہے، اور زمانہ گواہ ہے ستیلوں کے سلوک سے۔ اب وہ مطمئن تھی، لیکن اب بھی دل میں لگی تھی۔ ستیلوں کے سلوک کا تماشا دیکھنے والے ایک دن خود تماشا بنتے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ کہہ کر وہ اندر کی سمت بڑھنے لگی کہ آنچل لہراتا نظر آیا، اور وہ سانس لے کر رہ گئی۔ وہ سب سن چکی تھی۔ تم میرے ساتھ رہ لو کچھ دن نور صبح۔ اس نے خاموش نظروں سے اپنی خالہ کو دیکھا۔ دل بہل جائے گا تمہارا، وہ نظریں چرا کر بولی۔ سچ کیا تھا دونوں ہی واقف تھیں۔ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، دل بہل جائے گا میرا۔ کبھی کبھی سچ سے منہ موڑنا فرض ہو جاتا ہے۔ جب سچ تلخ ہو اور منہ پہ تھپڑ مار رہا ہو تو سچ سے منہ موڑ لینا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ میں سامان پیک کر لوں خالہ، پھر چلتے ہیں۔ وہ بھی کچھ نہ بولی، بس ہاں میں سر ہلا دیا۔ شہر لاہور کی آب و ہوا خوشگوار تھی، لیکن اس سے سارا لاہور پھیکا لگ رہا تھا، جیسے سارا لاہور سوگ میں نہایا ہو۔ اسے اس وقت اپنی بہن بہت یاد آئی تھی۔ یاد آیا تو یاد کوئی اور بھی تھا، لیکن اس کے بارے میں سوچ آتے ہی نفرت آنکھوں میں بھر گئی۔ نہید کا گھر ڈیفنس کالونی میں تھا، وہ ان کے ساتھ ہی گاڑی سے اتری تھی۔ ہاتھ سے بیگ گھسیٹتے وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے۔ تم یہیں رکھ دو، زبیدہ چھوڑ آئے گی کمرے میں۔ وہ نہید کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ فریش ہونا ہے تو کمرے میں چلی جاؤ۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو گئی۔ بہت دیر دونوں کے درمیان خاموشی کا راج تھا، پھر وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ نہید نے افسوس سے اسے جاتے دیکھا۔ کمرے میں آتے ہی وہ بیڈ پہ لیٹ گئی۔
आंखें वीरान छत को घूरती हुई। इसे आगे का लाहेला अमल तैयार करना था। सोचते ही आंखें भारी होने लगी। नींद ने हमला किया तो वो सो गई। कभी कभी सख्त काम करने से पहले गहरी भरपूर नींद की अशद ज़रूरत होती है। रोज़ की तरह सुबह तुलू हुई, लेकिन आज की सुबह में कुछ ख़ास बात थी। वो अपना बैग कंधे पर लटकाए नीचे आई। आज जो नूर, नाश्ता कर लो। काला बाया काला ही हिजाब पहने उसने बैग और नकाब पट्टी को कुर्सी पर रखा और नाश्ता करने बैठ गई। नाहिद इसकी एक एक हरकत को गौर से देख रही थी। वो सपाट चेहरा लिए नाश्ता कर रही थी। कहाँ जा रही हो? नाश्ता करते उन्होंने इसे देखते सवाल किया। बुटीक जा रही हूँ। काफ़ी दिनों से गई नहीं हूँ और वैसे भी पता नहीं वहाँ सब कैसा चल रहा होगा। मसरूफ सी आवाज़ थी। अच्छी बात है, बहुत घर बैठ लिया तुमने। क्या नूर ऐसी थी? नूर कभी बैठने वालों में से नहीं थी। एक एक लफ्ज़ पे जोर देती वो नाश्ता करती उठ गई। और ये बात सब समझ आएंगे क्योंकि मैं अब वाकई यूँ बैठी नहीं रह सकती। नकाब पट्टी लगाए वो बाहर निकल गई। नहीद ने नम आंखों से इसे देखा। इसकी आंखों की चमक अब वैसी नहीं थी। वो इसे उठा हुआ देखना चाहती थी। वो इसकी खाला बाद में, दोस्त पहले थी। कुशीदा कमरे में हर चीज़ नफासत से अपनी जगह पर पड़ी थी। वो आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था कि तभी मिसिस हसन अंदर दाखिल हुई। अम्मी, मैं आ रहा था, आप बैठें जाके। इन्हें एक नज़र देखते वो बोला, तुम तैयारी में बहुत वक्त लगाते हो इख्तिशाम। कब से इंतज़ार कर रही हूँ नाश्ते पे। वो खफासी होकर बोली। आगे अम्मी, वो कॉल आई थी, बस इम्पोर्टेड। अब वो दोनों साथ साथ जा रहे थे। अपनी बीवी ले आओ, फिर वही तुम्हें वक़्त की कदर करना सिखाएगी। कुर्सी पर बैठते वो बोली तो इनकी बात पर वो मुस्कुरा दिया। यानी आप अपना बेटा आराम से अपनी बहू के हवाले कर देंगी? इसके हल्के फुल्के अंदाज पे वो भी पुरजोश हुई। मेरी बहू ऐसी होगी ही नहीं। रहने दे अम्मी, आजकल की ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं जैसे आप सोच कर बैठी हैं। इनका यकीन देखता हुआ वो बोला, अब ऐसी भी बात नहीं है, कोई तो होगी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए रखी है। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। जब ऐसी कोई मिले तो फौरन रिश्ता ले जाइएगा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। शारदी अंदाज से कहता वो चला गया, लेकिन मिसिस हसन इसकी बात को संजीदगी में ले गई थी। गाड़ी चचराहट के साथ रुकी। अंदर मौजूद तमाम लोग अलर्ट हो गए। गाड़ी से निकलता शान और वकार के साथ वो चलता अपने ऑफिस में आया। साथ ही अली भी दाखिल हुआ। कुर्सी पर बरजमान होते उसने नज़र अली की तरफ मरकोज की। टेबल पर रखी नेम प्लेट पर नज़र रुकी जिस पे इसका नाम लिखा हुआ था, SP इख्तिशाम हसन। टेबल से होती नज़र इसके चेहरे पर रुकी। अली ने सांस लेते कहना शुरू किया, सर, इसके खिलाफ बिलाखिर एक सबूत हाथ आ ही गया है। कहते इसने फाइल इख्तिशाम की तरफ की। वो बिरोने मुल्क लड़कियां स्मगल करवाता है, इसके ज़रिए वो जिस्म फरोशी। अब यही सबूत है, इससे आगे बोला ही नहीं गया। इंसान जब गुनाह करता है तो वो इसे छुपाने के हज़ारों प्लानिंग्स करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि जितने जतन वो इसे छुपाने में करता है, इतना वो पकड़ा जाता है। फाइल देखते हुए वो बोल रहा था, तैयारी करो, हम इसे गिरफ्तार करने जाएंगे। वो कहता उठने लगा, सर, हम ये नहीं कर सकते। एहतशाम ने सर्द निगाहों से उसे देखा। क्योंकि सर वो पिछले 1 साल से मुल्क से बाहर है। कहाँ है? इसके घर वालों से पूछा तो वो कहते हैं कि वो नौकरी के लिए दुबई गया हुआ है। कहते वो खामोश हुआ, इसके तासुरात देखने लगा जिसके चेहरे पे वाज़ह तपिश थी। कितनी देर तक भागेगा? एक दिन तो हाथ लगेगा। अली इस बात में सर हिलाता चला गया जबकि वो किसी गहरी सोच में डूब गया। जुबैदा, पानी पिला दें। थकन से चूर आवाज में वो कहती सोफे पर बैठ गई, सर पुश्त पर टका कर आंखें मूंद ली। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि से पैरों की आवाज आई। आंखें खोल के देखा तो नाहिद चाय की ट्रे लिए खड़ी थी जिसने पानी का गिलास भी था। अरे खाला, आप? मैंने जुबैदा से बोला था। इनके हाथ से ट्रे लेती वो टेबल पर रख गई। नाहिद इसके साथ ही बैठ गई। दिन कैसा गुजरा? उन्होंने पूछा। सही था, थकन से चूर था। पानी वो पी चुकी थी, अब हाथ की 2 उंगलियों से कनपट्टी सलहा रही थी। वो इसलिए कि तुम काफी दिनों से गई नहीं हो, नरमी से कहा तो तलखी से मुस्कुरा दी। काफी दिनों में तो बहुत कुछ बदल गया है। इनकी गोद में सर रख गई। वक्त और हालात कभी एक से नहीं रहते। इंसान वही कामयाब होता है जो दिनों का मुकाबला करते हुए चले। और मैं तुम्हें कामयाब देखना चाहती हूँ, नूर बालों में उंगली फेरते नरम लहजे में बोल रही थी। वक्त और हालात की इस जंग में हमेशा वक्त जीतता है क्योंकि वो रुकता नहीं है, लेकिन हालात इंसान को बदल के रख देते हैं।
آنکھیں بند کیے وہ آہستہ سے بولی، حالات مثبت اثرات بھی چھوڑتے ہیں۔ اس کے لہجے کو دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، حالات تو اب میں کسی کے خراب کروں گی؟ دل ہی دل میں عہد کرتی وہ خاموش تھی۔ میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہوں نور، بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے نرمی سے کہہ رہی تھی۔ میں جانتی ہوں خالہ۔ نور شادی کر لو۔ اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ میں تمہیں اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتی ہوں۔ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ یہ کیسے کہہ سکتی ہیں؟ آپ جانتی ہیں؟ وہ حیرانگی بھرا لہجہ تھا۔ میں جانتی ہوں زندگی کی ٹرین ایک حادثے سے رک نہیں جاتی، وہ اسے نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ نور صبح کی رک جاتی ہے۔ سرخ چہرہ لیے وہ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی بولی، یہاں نور غلط ہے۔ تم اپنی زندگی خراب کر سکتی ہو لیکن اس کی اجازت میں ہرگز نہیں دیتی تمہیں۔ وہ بھی تھوڑی سخت ہوئی۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اب دوبارہ شادی نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی، کہتی وہ کمرے میں بھاگ گئی۔ نہیں نے افسوس سے اسے پھر دیکھا جس میں کپس کو دیکھا جس میں موجود چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ کمرے میں اس وقت تنہا بیٹھی تھی، بالکل خاموش۔ وہ اب سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ایک نظر اس نے اپنے پاس پڑے ابائے کو دیکھا اور آنکھیں موند گئی۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ ایک آنسو آنکھ سے ٹوٹا، دل گھبرایا۔ بند آنکھوں کے پیچھے بہت سے مناظر گزرے اور تیز روشنی کے بعد ایک منظر واضح ہوا۔ وہ اور ایک 12 سالہ بچی لون میں کھیل رہے تھے۔ ہنسی و شرارت سے بھرپور آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ 12 سالہ مریم اپنی بہن کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آگے بھاگتی نور صبح شرارت سے بھرپور آنکھیں لیے مسکراتی ہوئی بھاگ رہی تھی کہ دفتر وہ زور سے کسی چیز سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی کسی نے اسے کمر سے پکڑ کر بچایا۔ دھیان سے مسز ارمان ملک کی آواز پہ وہ پٹ سے آنکھیں کھولتی اس کی گرد سے نکلی۔ کیسی ہو؟ اسے نروس ہوتا دیکھ کر وہ مسکرا کر رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اسے دیکھتی وہ بامشکل بولی، اب بالکل ٹھیک ہوں، شوق لہجے میں کہا گیا۔ آپ اندر چلیں، امی سے مل لیں۔ نور صبح کہتی اندر چلے گی۔ اس کے پیچھے جاتا ارمان ملک کی نظر مریم پہ گئی تو اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈرتے اس کے پاس گئی۔ کیسی ہے گڑیا؟ ہاں؟ نرم لہجے میں پوچھا کہ جملہ سے ڈرا گیا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اسے اس وقت ارمان اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ چاکلیٹ کا ڈبہ اس کے آگے کرتا وہ بولا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ صاف انکار پہ اس کی آنکھوں میں تیش آیا۔ لینی تو پڑیں گی۔ مریم کو اس کا چھونا اچھا نہیں لگا۔ ارمان بیٹا کیسے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اندر سے آتی آسیہ بیگم کی آواز پہ دور ہوا۔ مریم بھاگ کر اندر گئی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی۔ اسے کھانے پہ بلانے کے لیے آئی نور صبح کو اس نے پیٹ کا درد کا بہانہ کر کے واپس بھیج دیا۔ اندر سے وہ ڈر گئی تھی۔ کیسے بتاؤں؟ کوئی یقین نہیں کرے گا، دل ہی دل میں سوچتی وہ سو گئی۔ دروازے پہ ہوتی دستک پہ اس کی آنکھ کھلی۔ دیر تک یوں ہی بیٹھے رہنے کے باعث گردن اکڑ گئی تھی، درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ دروازے پر پھر سے دستک ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور اندر چلی گئی۔ ناہید بھی اس کے پیچھے تھی۔ کیا بات ہے نور؟ میں کافی دیر سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ رات ہو گئی اب تک تم باہر نہیں آئی۔ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ رات ہو گئی؟ میں اتنی دیر سو رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی۔ سب خیر ہے نا نور؟ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ سپاڑ لگا۔ کیا ہوا؟ کچھ برا خواب دیکھ لیا کیا؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے وہ بولی، خواب نہیں حقیقت۔ سپاڑ لہجہ۔ نور نیچے چلو، کھانے کو انتظار نہیں کرواتے۔ اس کی حالت دیکھتے وہ بات بدل گئی۔ وہ بھی کچھ بولے بغیر ان کے ساتھ چل دی۔ سر آج ایک عجیب بات سامنے آئی ہے۔ علی نے فائل احتشام کے سامنے رکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ اس کے تمام حرکات کی خبر کوئی اور بھی رکھے ہوئے ہے۔ احتشام نے چونک کر اسے دیکھا۔ ہم نے اس کے بینک اکاؤنٹس ہیک کر کے ڈیٹیل نکلوائی تھی لیکن وہ رکا۔ اس کی آفس فائلز کی ڈیٹیلز دیکھنے پر پتہ چلا کہ اس کا سارا ڈیٹا پہلے ہی کوئی ہیک کر چکا تھا۔ پتہ چلا وہ کون ہے؟ اس کی نظریں فائل پر جھکی تھیں۔ وہی پتہ لگا رہے ہیں۔ وہ بہت چلاک ہے، کوئی ثبوت نہیں چھوڑا۔ کہتے ہی احتشام نے وہ فائل میز پر رکھی۔ ٹھیک ہے، پتہ لگاتے رہو، وہ جو بھی ہے اس کی ڈیٹیلز مجھے ملنی چاہیے۔ کہتے ہی وہ دوسری فائل پر جھک گیا۔ مطلب صاف تھا کہ وہ اب جا سکتا ہے۔ نور میری بات مان لو بیٹا، کیوں خود کی زندگی خراب کر رہی ہو؟ آج وہ پھر اس سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو لگتا ہے میں اپنی زندگی خراب کر رہی ہوں؟ وہ یکدم غصے میں آئی۔ حالات نے اسے تلخ بنا دیا تھا۔ ہاں کر رہی ہوں، خود کو اکیلا کر کے تم خود پہ ظلم کر رہی ہو۔ وہ بھی طیش میں آئی کیونکہ وہ آرام سے بات ماننے والی نہیں تھی۔ آپ مجھے پھر کسی ارمان کے حوالے کرنا چاہ رہی ہیں؟ اس کی بات پہ ناہید کا دل دکھا تھا۔ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا نور۔ لہجہ تھوڑا نرم ہوا تھا لیکن سختی ابھی بھی تھی۔ نور صبح کے لیے ہوتا ہے، تلخ مسکراہٹ چہرے پہ سجا کر کہا۔
ٹھیک ہے نور، تمہارے پاس دو آپشنز ہیں، گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ کیسے آپشنز؟ وہ حیران ہوئی۔ یا تو تم شادی کے لیے مان جاؤ یا پھر مجھے بھول جاؤ۔ اس نے حیرت کی انتہا پہ انہیں دیکھا۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کہے۔ ہاں نور، میں جانتی ہوں۔ سکون بھرا لہجہ اسے بے سکون کر گیا۔ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی۔ اس کی آنکھیں چمکی تھی، ان کے دل کو کچھ ہوا۔ میں تمہارے ساتھ اچھا کر رہی ہوں، وقت آنے پہ تمہیں معلوم ہو جائے گا، اسی اطمینان سے وہ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جس کے ساتھ چاہتی ہیں کر دے، میں کچھ نہیں کہوں گی، سوار چہرے سے کہتی وہ کمرے میں چلی گئی۔ دیکھو تمہارے لیے لڑکی پسند کی ہے۔ وہ کسی کیس کی فائل دیکھ رہا تھا کہ مسز حسن اندر داخل ہوئی۔ میرے لیے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں نا، بہت اچھی لڑکی ہے، میری دوست کی بانجی ہے، بہت نیک ہے۔ وہ تو حیران تھا اور مسز حسن اسے بتائے جا رہی تھی۔ امی، میں نے کہا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ لڑکی پسند کر لے، میں نے کر لی، اب تمہاری شادی اسی سے ہوگی۔ اس سے پہلے وہ بولتا وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ امی، میں لڑکی کو دیکھے جانے کیسے ہاں کر دوں؟ اس نے احتجاج کیا۔ میں نے دیکھی ہے، وہ بہت اچھی ہے، نقاب کرتی، لیکن تم ایک بار اس سے مل لینا۔ انہوں نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے کہتے اس نے نظریں فائل پہ مرکوز کی۔ اسے کافی وقت ہو گیا تھا انتظار کرتے، لیکن وہ آ کے نہیں دے رہا تھا۔ نور نے اپنے سے کچھ فاصلے پر بیٹھی نہید کی ٹیبل کی جانب دیکھا، جنہوں نے اسے آنکھوں سے تسلی دی۔ وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ یہ بھی نور کی ضد تھی کہ نہید اس کے ساتھ آئے، ورنہ وہ نہیں ملنے جائے گی تو وہ مان گئی۔ معذرت چاہتا ہوں، آنے میں دیر ہو گئی۔ اسے اپنے سامنے کسی وجود کے بیٹھنے کا احساس ہوا، پھر آواز آئی تو اس نے کوفت سے موبائل سے نظریں ہٹائے اسے دیکھا تو اس کا سانس رک گیا۔ وہ پولیس کی وردی میں ملبوس اس کے سامنے تھا۔ وردی پر لگی نیم پلیٹ پہ اس کا نام لکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پڑتی نظر وہ یکدم نارمل ہوئی۔ کیسی ہے؟ خوشگوار لہجہ تھکن لیے ہوئے تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، مختصر جواب، پھر خاموش ہو گئی۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ جو ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، نظریں اس کی جانب اٹھی۔ اسے شرمندگی ہوئی، بس سر ہلا گئی۔ آپ میرا مطلب آپ پولیس آفیسر ہیں؟ طویل خاموشی کے بعد سوال بھی کیا تو کیا؟ اف نور، اس نے خود کو کوسا۔ ایس پی احتشام حسن ہلکی مسکراہٹ سے کہتا، بہت پیارا لگا۔ تو آپ پولیس وردی میں اس لیے آئے ہیں تاکہ امپریس کر سکیں؟ اس کی بات پہ وہ گردن جھکا کر ہنسا۔ تو آپ امپریس ہوئیں؟ نقاب سے جھلکتی دو آنکھوں کو دیکھتے وہ محفوظ ہوا تھا ہو کر بولا، بالکل نہیں، نور صبح کو ایسی چیزیں متاثر نہیں کرتی۔ سپاڑ لہجہ وہ محفوظ ہو رہا تھا۔ تو نور صبح کو کیسی چیزیں متاثر کرتی ہیں؟ وہ اسے خاصے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہر لڑکی کی طرح اس کی شخصیت سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ کام کی بات پہ آئیں، آپ رشتے سے انکار کر دیں۔ اور یہ لگا ایس پی احتشام کو پہلا جھٹکا۔ اور وجہ؟ سنجیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، وجہ صاف ہے، مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنی۔ دوبارہ پہ زور دیتی وہ بولی۔ اسے لگا کہ اس بات پہ وہ انکار کر دے گا، لیکن وہ جانتا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی ہے میڈم۔ جانتی نظریں اسی پر تھیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ بولا ہے نا، نہیں کرنی تو نہیں کرنی، ایس پی رشتے سے انکار کر دو۔ بیزاری اس کے چہرے پہ عیاں تھی۔ آپ کر دیں۔ کرسی سے ٹیک لگائے وہ عذلی پرسکون انداز سے بولا، میں نہیں کر سکتی، خالہ کو انکار نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی صاف ظاہر تھی۔ تو بہتر سے ہے کہ تم انکار کر دو۔ وہ آپ سے تم پہ آ گئی تھی۔ اوہو، انہوں نے انکار تو نہیں ہوگا، اقرار ہوگا میڈم۔ نور کو غصہ آیا۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کسی سے بھی شادی کر لیں، آخر ادھر ہی کیوں کرنی ہے جبکہ آپ کو لڑکی بھی پسند نہیں؟ نقاب سے جھلکتی آنکھوں میں غصہ دیکھ کے تشام کے آئیبرو اوپر کو اٹھے۔ آپ شروع سے اتنا غصہ کرتی ہیں؟ نور سر پہ لگی تلووں میں بچھی۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں۔ تصحیح کر لیں، آپ کے سوال نہیں، سوالات تھے۔ سوالات پہ خاصا زور دیا گیا۔ نور نے اچھی خاصی گھوری دی تو وہ سانس لے کر رہ گیا۔ شادی مجھے کرنی ہے کیونکہ آپ امی کی پسند ہے تو میں یہ شادی ضرور کروں گا۔ فی الحال مسئلہ میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن آنے والے وقتوں میں لگتا ہے ہونے والا ہے۔ آخری بات اسے دیکھتے وہ جس معصومیت سے بولا تھا، نور جھنجھلائی۔ ایس پی تم، یہ جتنی سپیڈ سے آپ نے پہلی ملاقات میں آپ سے تم اور تم سے آپ کا سفر طے کیا ہے نا، میں آپ کا جواب سمجھ گیا ہوں۔ اس کی آخری بات پہ وہ بے چین ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ اطمینان سے کرسی سے ٹیک لگائے وہ اسے بے سکون کر گیا۔ مطلب صاف ہے، آپ کی ہاں ہے، میری بھی ہاں ہے، کہتا وہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پیچھے وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ نور، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ لوگ باہر آ بیٹھے ہیں۔ نہیں تیار سی اس کے کمرے میں آئی، جو بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ تیار ہی ہوں۔ انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا، جو نیا سادہ لون کا کڑھائی والا سوٹ پہنے اپنے نکاح کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ یہ تم اپنے نکاح پر جا رہی ہو یا دعوت پہ؟ اسے تیکھی نگاہوں سے گھورتے اسے اٹھاتی ڈریسنگ روم میں بھیجا۔ تمہاری ساس نے اتنے پیار سے تمہارا جوڑا لیا اور تم نخرے دکھا رہی ہو؟
وہ منہ بناتی ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی۔ باہر آئی تو وہ ایک خوبصورت اوہوائی شرارے اور شرٹ میں ملبوس تھی جو گھٹنوں تک آ رہی تھی، جس کے دامن پہ گوٹے کا کام ہوا تھا۔ وہ اس جوڑے میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین نے اس کا میک اپ کیا تھا۔ بیوٹیشین اور خالہ کے لاکھ پوچھنے بولنے پر بھی اس نے صرف مسکارا اور گلوس لگوایا تھا۔ نقاب وہ خود کر چکی تھی اور دوپٹہ بیوٹیشین نے سیٹ کر دیا تھا۔ خالہ، اس نے مجھے دیکھا نہیں، وہ کیسے ہاں کر سکتا ہے؟ اسے بے چینی ہو رہی تھی، کس طرح نکاح سے جان چھوٹ جائے بس۔ اس نے کہا کہ وہ نقاب میں بہت پاک لگ رہی تھی تو میں اسے نکاح کے بعد ہی دیکھوں گا۔ مسکراتے انہوں نے کہا تو اس نے تھوک نگلا۔ دل ایک پل کو تھم کے چلا تھا۔ پھر اس کا نکاح سادگی سے ہوا اور رخصتی بھی ساتھ کر دے گی۔ یہ بھی نور کی ضد تھی کہ اسے بڑا فنکشن نہیں کروانا، ورنہ وہ نکاح والے دن ہی انکار کر دے گی اور اسے سے کوئی بعید نہیں کہ وہ یہ کر بھی گزرے۔ کمرہ بہت کشیدہ تھا۔ وہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی آئی تھی، اسے اس کی ساس بٹھا کر گئی تھی۔ وہ کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ نقاب اس نے اتار دیا تھا اور بال کمر پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ ابھی جائزہ لے کر چینج کرنے اٹھی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھولتے ایس پی احتشام حسن اندر داخل ہوا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا اور ایس پی تھم گیا۔ کمر تک بکھرے بال، میک اپ کے نام پر گلوز اور مسکارا، ہاتھوں میں چوڑیاں، گندمی رنگ میں خوبکی چھائی تھی۔ وہ اسے بہت خوبصورت لگی۔ السلام علیکم، سلام کرتا ہوا اندر آیا۔ وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیتی وہ ڈریسنگ روم میں چلے گئی۔ احتشام منہ بنا کر رہ گیا۔ وہ باہر نکلی تو چہرہ ڈھلا ہوا تھا۔ ڈھیلا سا سوٹ پہنے وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، البتہ چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں، جس کی آواز وقفے وقفے سے کمرے میں چھائی خاموشی میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ مجھے تو دیکھنے بھی نہیں دیا، کیا یہ ظلم نہیں؟ اس کے پیچھے کھڑے ہوتے وہ مظلومیت سے بولا۔ یہ تو مت اتارو اسے۔ چوڑیاں اتارتا دیکھ وہ جلدی سے بولا، لیکن وہ ایک ہاتھ کی اتار گئی۔ ظالم، وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ دیکھو ایس پی، اپنی حد میں رہو۔ وہ پھٹ پڑی۔ حد میں ہی ہوں مسز۔ مسکراہٹ دبائے وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے تمہیں منع کیا تھا، کہا تھا انکار کر دو، لیکن تم نہیں مانے۔ وہ تیش میں سے بول رہی تھی، ایک ہاتھ میں مجوز چوڑیوں کی آواز ساتھ آ رہی تھی، چہرے پر خفگی ابھی تک برقرار تھی، البتہ آنکھوں میں غصہ اور کچھ اور بھی تھا۔ وہ گہری نظروں سے اس کا ایک ایک انداز دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے بیوی، تم خفا بہت پیاری لگتی ہو۔ آرام سے اس کا سکون غارت کرتے اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ پیچھے کھڑی نوری سے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ صبح اٹھی تو احتشام جا چکا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تو مسز حسن ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اسے آتے دیکھ کر نرمی سے مسکرائی۔ اس نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھتے انہیں سلام کیا۔ میں تمہارا ہی اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی، کہتی ہی انہوں نے اسے اشارے سے ناشتہ کرنے کو کہا، ساتھ ہی اسے جوس ڈال کر دیا۔ میں نے کہا تھا احتشام کو کہ نہ جائے آج، لیکن وہ کہتا ہے کہ آج ضروری کام ہے۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ بیوی کو بھی باہر لے کر جائیں، یہی دن ہے، تم دونوں کے خوب سیر و تفریح کرو۔ وہ سرہلا گئی۔ اب وہ کیا بتاتی کہ ان کے بیٹے کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتی۔ بوتیک جاؤ گی؟ اس نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ مجھے نہیں نے بتایا تھا کہ تمہاری بوتیک ہے۔ اس کی آنکھوں میں امڑتا سوال وہ جان گئی تھی۔ آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا اگر میں جاؤں؟ انہیں دیکھتے اس نے سوال کیا۔ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میری بیٹی بزنس وومن ہے۔ اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے وہ مسکرا رہی تھی اور نور کا سانس رک گیا۔ لیکن ہر کوئی فخر نہیں کرتا، کچھ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کس احساس کے تھے تو وہ بول گئی۔ وہ اس لیے کہ لوگوں کو پہچان نہیں ہوتی، بہت کم لوگ ہوتے ہیں شکر کرنے والے، اور جو شکر کرتے ہیں اللہ انہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ جو اس کا گلاس اس کے آگے کرتی نرمی سے بولی۔ وہ مسحور ہوئی، ان کے انداز میں صرف نرمی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ علی اندر داخل ہوا، ہاتھ میں فائل پکڑے اسے دیکھ کر سلوٹ کیا۔ سر، پتہ لگ گیا ہے وہ کون ہے جو ہمارے علاوہ اس کا پیچھے لگا ہے؟ علی نے کہتے فائل سے پکڑائی۔ ایک لڑکی ہے، وہ چونکا۔ لڑکی؟ بڑبڑا کر فائل دیکھنے لگ گیا۔ جی، لیکن اس کا اصل نام نہیں معلوم، اس کے سارے اکاؤنٹس ایونجرز کے نام سے ہیں۔ اسے حیرت ہوئی تھی، کون تھا جو اس کے علاوہ اس مجرم کے پیچھے تھا، لیکن کون؟ ٹھیک ہے علی، جاؤ، باقی کا کام میں دیکھ لوں گا۔ اور ہاں، جیسے ہی وہ پاکستان میں قدم رکھے وہ دن اس کی گرفتاری کا دن ہونا چاہیے۔ علی واپس چلا گیا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ جو وہ سوچ رہا تھا وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، اور کوئی سوچ ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ تنگ آ کر وہ گھر کے لیے نکل گیا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو ہنسنے کی آواز پہ خوشگوار حیرت چہرے پر سجائے ان کی طرف بڑھا، جو لون میں ہی شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر نور نے منہ بناتے رخ پھیر لیا۔ آہ ظالم، دیکھنے بھی نہیں دیتی یہ تو۔ دل میں کڑتا وہ نور کے ساتھ والی کرسی پر شان سے بیٹھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ آنٹی نہ بیٹھی ہوتی تو ایس پی کا قتل پکا تھا۔ اس نے ضبط سے گہرا سانس لیا۔ آج کافی جلدی آ گئے، تھوڑی اور لیٹ ہو جاتے۔
رات کو آنا تھا بیٹا۔ ان کے طنز پر وہ ہنستا انہیں اپنے ساتھ لگا کے۔ امی ارمان ملک کا کیس پہ کام ہو رہا ہے، زیادہ کام ہوتا ہے تو بس اس لیے جانا پڑا۔ نور صبح پانی پلا دو، سکون سے کہتا وہ نور کا سکون برباد کر گیا۔ وہ جس کے منہ سے ارمان ملک کا نام سنتے بری طرح چونکی تھی، اس کے پانی لانے والی بات پہ ضبط کر گئی۔ مطلب یہ کام بھی اب میں کروں؟ دل میں وہ غصہ ہوتی پانی لینے چلے گی۔ پانی۔ مسز حسن سے باتوں میں مصروف احتشام اس کی آواز پہ چونکا۔ شکریہ۔ پانی لیتے وہ واپس باتوں میں مصروف ہو گیا، جبکہ وہ سوچ رہی تھی کہ ارمان والی بات اس سے کیسے پوچھے۔ چائے بھی بنا دو، سر بہت درد کر رہا ہے۔ ایک اور فرمائش۔ اچھا بیٹا تم اسے چائے بنا دو، میں مغرب پڑھنے جا رہی ہوں، مسز حسن اسے کہتی اندر چلی گئی۔ چائے؟ اپنے آپ کو گھورتی نور کو دیکھتے وہ کہہ رہا تھا کہ نور بول پڑی۔ یہ کس کیس کی بات کر رہے تھے تم؟ کوئی کیس نہیں، تمہارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے۔ کیسے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ تم مجھے بتاؤ ارمان ملک پاکستان میں ہے؟ جس بے چینی سے وہ پوچھ رہی تھی وہ ٹھٹکا۔ ایک پل کو دماغ میں شک ابھرا، لیکن اگلے پل دل نے رد کر دیا۔ تمہارا کیا لینا دینا ہے اس سے؟ مشکور نظروں سے گھورتے وہ بولا۔ اسے پل میں احساس ہوا، نہیں میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، چائے لاتی ہوں۔ اس نے اٹھنا چاہا۔ نہیں کچھ ہے جو تم چھپا رہی ہو نور صبح؟ ایس پی نظریں تھیں، دھوکہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ ایس پی اپنی تفتیش تھانے چھوڑ کر آیا کرو، کہتی وہ اندر چلی گئی، لیکن احتشام پر سوچ انداز میں اندر بڑھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب تمام لوگ نیند کے مزے لے رہے تھے۔ وہ سجدے میں جھکی دعا کر رہی تھی، جانے کتنی ہی دیر بعد وہ سجدے سے اٹھی اور حیران رہ گئی۔ اس کے ساتھ مسز حسن بیٹھی تھی، جو نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے سجدے سے اٹھنے پر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ آنکھیں موند گئی۔ اسے سکون محسوس ہوا تھا۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ وہ بھی ان کے گھٹنے سے کمر لگا کر آنکھیں موندے بیٹھی رہی، اللہ سے قریب کرنے کے لیے۔ اور اگر آزمائش اتنی بڑی ہو کہ انسان سہ نہ پائے تو؟ آزمائش کبھی بھی انسان کی ہمت سے زیادہ نہیں ہوتی نور۔ ہاتھ ابھی تک سر پہ تھا، لیکن اگر زیادہ ہو؟ وہ مسز تھی اپنی بات پہ، وہ باضد تھی اپنی بات پہ، انہوں نے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب انسان کی آزمائش اس کی ہمت سے بڑھنے لگتی ہے تو وہ وہیں سے کھلتی ہے۔ ان کا لہجہ نرم تھا، مرہم کی طرح۔ کیسے کھلتی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آتی۔ آنکھیں بند تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش شروع ہوئی باپ کی دوری سے، اور کھلی باپ اور سارے خاندان کے ملنے سے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی آزمائش ہوئی اولاد نہ ہونے سے۔ ان کی آزمائش کھلی بیٹے کے بشارت پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے سے، لیکن آخر میں بیٹا واپس مل گیا، اور ان کی اس قربانی کو اللہ نے کیسا یادگار بنا دی۔ وہ آنکھیں بند کیے دھڑکتے دل سے سن رہی تھی۔ قرآن میں موعظے ہیں بیٹا، اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے۔ ان کے الفاظ اسے سکون دے رہے تھے، لیکن دل پر سکون نہیں ہوتا۔ اللہ پہ تو توقع رکھنا سیکھو، اپنے آپ کو خود کھڑا کرنا سیکھو، پھر تم دیکھو گے کہ جو لوگ تمہیں آج دھتکار رہے ہیں یا تمہارا تماشا بنا رہے ہیں، وہ کل تمہیں اپنے قریب کرنا چاہیں گے۔ اللہ انہیں تمہارے سامنے لائے گا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول لیں، جیسے اس کے سارے راز عیاں ہو گئے، لیکن پھر خاموش رہی، کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھا علی کی دی گئی فائلز کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں نور کمرے میں داخل ہوئی اور اس سے ایک نظر دیکھ کر ڈریسنگ روم میں چلے گی۔ باہر آئی تو چپ کر کے صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اسے سوچتے کافی دیر ہو گئی تھی جب احتشام اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس سے خبر بھی نہ ہوئی۔ احتشام نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ کیا بات ہے؟ اس نے پوچھا۔ کچھ نہیں۔ اسے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ کچھ تو ہے جو تم سوچ رہی ہو، مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ جانتا تھا وہ ایسے نہیں بتائے گی۔ تم ارمان ملک کے پیچھے کیوں ہو نور صبح؟ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں بتانے والی۔ ایس پی ایسا کچھ نہیں ہے، تم اپنا کام کرو، کہتی وہ اٹھنے لگی، لیکن احتشام نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھا دیا۔ بتاؤ نور صبح، تم کس وجہ سے اس کے پیچھے ہو؟ کیا ایسا کچھ ہے جو تمہیں مجھے بتانا چاہیے اور تم نہیں بتا رہی؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ ایس پی تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کرنے دو۔ پھر سے اٹھنے کی کوشش کی، جسے احتشام نے ناکام بنا دیا۔ تم اور میں الگ نہیں ہیں نور صبح، تمہارا مسئلہ میرا مسئلہ ہے۔ تم پریشان ہوگی تو میں اپنے کام سے کام کیسے رکھ سکوں گا؟ وہ اسے دیکھنے لگی۔ احتشام کے چہرے میں سنجیدگی کی جگہ فکر تھی۔ کیا یہ فکر میرے لیے ہے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ بھی کہے بغیر اس نے نظر احتشام کے ہاتھ کی جانب پھیری، جس کے نیچے اس کا ہاتھ کہتا۔ احتشام نے بھی نظروں کا زاویہ پھیرا۔ کچھ ہوگا تو بتاؤں گی۔ آرام سے دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور باہر نکلتی چلے گی۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گیا۔ مشکل ہوتا ہے دوبارہ اعتبار کرنا جب انسان اپنوں سے اعتبار کے معاملے میں ڈسا گیا ہو تو اعتبار کرنے سے ڈر لگتا ہے۔
اندھیرا تھا، ہر طرف گہرا اندھیرا، کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ مسلسل چل رہی تھی اور اس سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ پل بھر کو ٹھہر گئی، اس نے بے چین ہو کر آس پاس نظر دوڑائی۔ چیخ پھر سے سنائی دی، وہ بھاگی۔ مریم، وہ مسلسل چیختی بھاگ رہی تھی۔ آپا، اس آواز پہ ایک لمحے کو اس کی دھڑکن رکی، پھر وہ دیوانہ وار بھاگی۔ آپا مجھے بچائیں، وہ بھاگ رہی تھی۔ کسی چیز سے ٹکرا کر بری طرح زمین بوس ہوئی، پاؤں کا انگوٹھا زخمی ہوا، ساتھ ہی ماتھے سے خون بہا، لیکن وہ بھاگتی رہی۔ اسے شدید چکر آ رہے تھے، سر بری طرح گھوم رہا تھا۔ مریم، وہ چیخی، جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس کا تنفس بگڑا ہوا تھا، سانسیں تیز تھی، جیسے واقعی وہ بھاگ کر آئی ہے، اور سر اوپر اٹھایا تو ٹھٹک گئی۔ سامنے احتشام بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ اس نے چونک کر گھڑی دیکھی جو رات کے 3 بجا رہی تھی۔ گہرا سانس خارج کرتے بیڈ سے پشت لگائی۔ احتشام نے پانی کا گلاس اسے تھمایا جو وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ نورِ صبح، اسے نرمی سے اسے پکارا۔ میں نے بچانے کی کوشش کی تھی، احتشام اسے لیکن بھیگی آواز سے کہتی وہ آنکھیں کھول گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بچانا چاہا تھا، میں ہار گئی، میں کچھ بھی نہ کر پائی۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ احتشام کے دل کو کچھ ہوا، وہ شاید اپنے حواس میں نہیں تھی۔ اس نے اسے سینے سے لگایا۔ میری بہن تھی وہ، میں بچا نہیں پائی، میں کیسے نکالوں اپنے آپ کو گلٹ سے، میں کچھ نہیں کر پائی، مجھے سکون نہیں میرا، وہ ابھی بھی روتے ہوئے بول رہی تھی۔ چڑھتے دن کی، وقت کی قسم، اور رات کے جب وہ ڈھانپ دے۔ احتشام خوبصورت اونچی آواز میں مخارج کے ساتھ سورہ زاہ کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے بال سلا رہا تھا۔ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا اور نہ ناپسند کیا۔ اس کے رونے میں شدت آئی۔ اور بے شک تمہارے لیے ہر پچھلی گھڑی پہلے سے بہتر ہے۔ اس کی ہچکی بند گئی اور وہ یہ آیت بار بار پڑھ رہا تھا، دہرا رہا تھا۔ اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا، پھر جگہ دی، اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اسے اپنے بابا یاد آئے، اور اس نے تمہیں حاجت مند پایا تو غنی کر دیا۔ تو کسی بھی صورت یتیم پر سختی نہ کرو، اور کسی بھی صورت مانگنے والے کو نہ جھڑکو۔ وہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس کی بھاری ہوتی سانسیں اسے اپنے سینے پہ محسوس ہوئی تو اس نے احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھا اور اسے ایک نظر دیکھ کر باہر آ گیا۔ وہ کب سے ٹہرا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا کہ سوچ سوچ کے دماغ پھٹ رہا تھا کہ ایسی کون سی بات ہے جو نور کو ڈراتی ہے۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے نمبر ملایا، پھر وقت دیکھتے ارادہ ترک کرتا صبح کا انتظار کرنے لگا۔ یہ بات تو طے تھی کہ نور اسے کچھ نہیں بتانے والی، تو وہ خود دیکھے گا کہ کون سی بات ہے اس کے ماضی کی جو اسے سکون نہیں لینے دیتی۔ اسے اب صبح کا انتظار تھا۔ تمہارا رشتہ آیا ہے نور۔ وہ کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ تھی جب اماں نے آگے سے بتایا۔ میرا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، میرا بھانجا ہے، ماشاءاللہ سے پڑھا لکھا، ہینڈسم ہے۔ وہ اپنے بھانجے کی تعریف میں زمین آسمان ایک کر رہی تھی۔ لیکن اماں ابھی تو مجھے کچھ کرنا ہے۔ ابھی وہ بات مکمل کرتی کہ آسیہ بیگم بول پڑی۔ ارے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم بوتیک پہ جاؤ، بلکہ اس سے تو فخر ہوگا کہ اس کی بیوی بزنس وومن ہوگی۔ آسیہ بیگم ہار چاہ کر اس رشتے کے لیے مادہ کر رہی تھی۔ دیکھو ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے، اتنا پڑھا لکھا تمہارے خاندان میں تو ہے نہیں، اب میں اپنے خاندان میں ہی دیکھوں گی۔ اسے کنفیوز ہوتے دیکھ کر وہ مزید بولی اور آخر میں طنز بھی کر گئی۔ اماں ٹھیک ہے، وہ منمنائی۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ آسیہ بیگم بھی خوش ہوتی باہر آ گئی۔ پیچھے وہ لمبی سانس خارج کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ انسان کیا سوچتا ہے اور کیا ہو جاتا ہے، اس نے یہ سب نہیں سوچا تھا، لیکن اس کی سنتا کون؟ آج اس کے رشتے کی ہاں ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں بغیر کسی جذبے کے بیٹھی تھی جب نہید داخل ہوئی۔ کیا بات ہے نور؟ انہوں نے نور کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے کی صورت میں لیا۔ کچھ نہیں، آپ کب آئیں؟ اس نے اپنا چہرہ نارمل کرنے کی ناکام کوشش کی۔ جب تم افسردہ بیٹھی تھی۔ انہوں نے بھی ویسے ہی جواب دیا۔ اب بتاؤ کیا خوش نہیں ہو اس رشتے سے؟ خالہ آپ کو پتہ ہے نا میری کتنی خواہش ہے کہ میرا شوہر پولیس آفیسر ہو۔ اس نے جس طرح کہا نہید ہنس دی۔ انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، سب خواہشات پوری ہونے لگے تو انسان مانگے گا کیا؟ وہ غور سے سن رہی تھی۔ دیکھو نور، شادی تو کرنی ہے نا، اور تمہارے بابا کی بھی خواہش تھی کہ تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو تمہیں خوش رکھے اور تم ارمان کے ساتھ خوش رہو گی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے سمجھا رہی تھی۔ امی ہوتی تو کتنا خوش ہوتی نا۔ ان کے گلے لگتی وہ نم آنکھوں سے بولی۔ ہاں، وہ اور تمہارے بابا کتنا خوش ہوتے، لیکن تمہاری اماں بھی تو ہیں۔ جی۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ خواب ٹوٹ رہے تھے، بکھر رہے تھے، وہ سمیٹنا چاہتی تھی لیکن ڈرتی تھی۔ اس کی شادی ارمان ملک سے ہوئی تھی، وہ خوش تھی۔ آج وہ دعوت پہ آئے تھے اپنی اماں کے گھر۔ کھانے کی میز پہ سب موجود تھے سوائے مریم کے۔ اس کی کمی نور کو شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ اماں، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہے تو میں دیکھ آتی ہوں۔
اٹھنے لگی جب ارمان نے بٹھا دیا۔ کھانے کے درمیان اٹھ کر مت جاؤ نور، اس کی آواز میں تھوڑی سختی تھی جسے نور نے محسوس کیا تھا، لیکن آسیہ بیگم ابھی تک کھانے میں مصروف رہی۔ جی، شادی کے 1 سال بعد بھی وہ اس لہجے کی عادی نہ ہوئی تھی۔ وہ دھوپ چھاؤں سا شخص تھا، کبھی بہت اچھا تو کبھی غیر سا لگتا تھا۔ وہ سانس خارج کر کے رہ گئی۔ کیا بات ہے مریم، میں جب بھی آتی تم کمرے میں ہوتی ہو۔ کھانے کے بعد وہ مریم سے ملنے آئی۔ نہیں آپ ایسی بات نہیں ہے۔ اس نے دل سے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ نور کے دل کو کچھ ہوا۔ اپنی آپا کو نہیں بتاؤ گی؟ اب تم مجھ سے بھی باتیں چھپاؤ گی؟ اسے اپنے ساتھ لگاتے نور نم لہجے میں بولی۔ آپا آپ خوش ہیں؟ جانے اس کے لہجے میں کیا تھا کہ نور ٹھٹکی۔ ہاں مریم، تم کیوں پوچھا؟ کیسی ہو مریم؟ ابھی وہ کچھ کہتی کہ ارمان کمرے میں داخل ہوا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے ہلکی آواز میں کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں پیاری لڑکی، مسکرا کے کہتا وہ آگے بڑھا۔ نور تمہیں آنٹی بلا رہی ہیں۔ ساتھ ہی آسی بیگم کی آواز بھی ابھر آئی تھی۔ ارے کہاں، میں تم سے باتیں کرنے آیا ہوں۔ مریم کو باہر جاتا دیکھ کر ارمان اس کا رستہ روک گیا۔ میرے رستے سے ہٹیں آپ، اس نے اپنی آواز پہ قابو کرنے کی کوشش کی۔ اگر تم نے منہ سے بھاپ بھی نکالی تو جانتی تو ہوگی کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں واضح شیطانی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھتے وہ باہر چلا گیا اور مریم چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رونے لگ گئی۔ کس کو بتاتی اس کا اصل چہرہ؟ آخر لڑکیاں یہ باتیں ماں باپ کو بتا کیوں نہیں پاتی؟ یہ ڈر کیوں ہوتا ہے کہ وہ ان کا اعتبار نہیں کریں گے؟ آج وہ ارمان کے لیے کچھ بہت خاص اپنے ہاتھوں سے بنا رہی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے گھر خوشخبری آئی تھی۔ ارمان اور نور بہت خوش تھے۔ ارمان کا رویہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھی جب کچن میں مہرین داخل ہوئی۔ ایک نظر تنفر سے اسے دیکھا اور پھر سے پانی نکالنے لگی۔ لگتا ہے شوہر کو قابو کرنے کے لیے خاصی محنت کر رہی ہو۔ اس کا لہجہ مذاق اڑاتا تھا۔ اس نے خود کو لا تعلق ظاہر کیا۔ اچھی بات ہے، لیکن نورِ صبح تم جتنی بھی محنت کر لو تم سے میں ارمان ملک کو چھین لوں گی، دیکھنا تم۔ اس بار اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ تمہارے پاس اور کوئی کام نہیں ہے سوائے دوسروں کے شوہروں کے پیچھے لگنے کے؟ بڑی معصومی سے سوال کرتی اسے آگ لگا گئی۔ جس بات کی تمہیں اکڑ ہے نا، میں اس بات کو ہی ختم کر دوں گی۔ نور پھر کیا کہو گی تم؟ تنزیہ مسکراہٹ سے کہتی وہ باہر چلی گئی۔ اس کی پریگننسی ابھی 4 ماہ کی تھی جب مہرین کی چالیں شروع ہو گئی تھی۔ وہ جان بوجھ کر ارمان کے آنے پر اسے بولتی تھی، کبھی کھانے میں مرچ زیادہ تیز کر دیتی اور الزام نور پر آ جاتا۔ تم چاہتی کیا ہو آخر مہرین؟ اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر نور نے آج جیسے بات کرنے کا سوچا۔ ایک تو وہ اپنے گھر میں ٹکتی نہیں تھی۔ میرا مسئلہ تم ہو، بغیر کوئی لحاظ کیے وہ نہایت ہی بدتمیزی سے بولی۔ تم اپنے گھر رہا کرو مہرین، بار بار یہاں مت آیا کرو۔ وہ بھی سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تم ہوتی کون ہو مجھے اس گھر میں آنے سے روکنے والی؟ وہ غصے سے اس کے قریب آئی۔ نور 2 قدم پیچھے ہوئی۔ میں تمہاری ساری زندگی عذاب بنا دوں گی۔ تم نے ارمان کو چھینا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ میں تم سے تمہاری زندگی چھین لوں گی، کہتے اس نے نور کو دھکا دیا جو سیدھا زمین پر گری۔ پھر سارا گھر نور کی چیخوں سے گونج اٹھا۔ وہ زمین پر بیٹھی تڑپ رہی تھی۔ جب مسز آباد کمرے سے کچن میں آئی، اسے دیکھتے ہی تڑپ کر نور کا سر اپنی گود میں رکھا جو درد کی شدت سے تڑپ رہی تھی۔ کیا ہوا خالہ؟ مہرین جو ان کے آنے سے پہلے کچن سے بھاگ گئی تھی فوراً آئی۔ ارمان کو فون کرو، جلدی کرو۔ مسز آباد اس کی چیخوں کو سنتی چلا کر بولی۔ مہرین آرام سے گئی اور ارمان کو فون کرنے لگی اور اندر کچن سے نور کی آوازیں مدھم ہونے لگی تھی۔ وہ بے ہوش ہو رہی تھی۔ وہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ مہرین کے لبوں پہ آئی۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ نور کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد مسز آباد کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ پاس صوفے پہ ارمان بھی سر ہاتھوں پہ گرائے بیٹھا تھا جب مہرین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارمان سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ سر ہلا کر رہ گئی جبکہ اس کے دل میں سکون اترا تھا نور کو تکلیف میں دیکھ کر۔ نور مسلسل رو رہی تھی۔ وہ گھر آ گئی تھی۔ ارمان اس کا خیال رکھتا تھا لیکن انداز اب پہلے جیسا نہیں تھا۔ وہ خاموش تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ کچھ بولے پر وہ چپ کا روزہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ اکثر گھر سے باہر ہوتا تھا۔ آج وہ اپنی امی کے گھر رہنے آئی تھی۔ یہ بھی اسی کی ضد تھی، ورنہ آسیہ بیگم اس خبر کے بعد بھی اسے اپنے پاس رکنے کا نہیں کہا۔ وہ جیسے بوجھ اتار کر پھینک چکی تھی۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کھڑکی کے پاس آواز پہ اس کی آنکھ کھلی۔ اسے کچھ غیر محسوس سا محسوس ہوا۔ یہاں سے دیکھنے کی بجائے وہ باہر گئی۔ باہر جاتے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میری جان مریم! وہ تڑپ کے اس کے پاس آئی جس کے پیٹ سے خون نکل رہا تھا۔ بے یقین نگاہوں سے اس کے پاس کھڑے ارمان کو دیکھا۔ یہ سب کیا تھا؟ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ مریم تڑپ رہی تھی۔ آپا آپا مجھے بچا لیں، مجھے مرنا نہیں ہے۔ بے ربط الفاظ ادا کرتی وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ نور کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا مریم، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر آسیہ بیگم کو بلانے گئی۔ سارے اسپتال بھاگے تھے۔ اس کی حالت نازک تھی۔ اسپتال پہنچ کے اسے ایمرجنسی میں لے جایا گیا تھا۔ آسیہ بیگم مسلسل رونے کے ساتھ نور کو کوس رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈاکٹر نے جو
خبر دی وہ ان کے لیے عذاب تھی۔ مریم کا آپریٹ ہونے کے باوجود زخم اتنا گہرا تھا کہ اس کی جان بچانا مشکل تھا۔ نرس نے نور کو اندر جانے کی اجازت دی۔ آپ کو پیشنٹ بلا رہی ہیں، آپ مل لیں ان سے۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کی طرف بڑھی۔ آپا، تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ نور آگے بڑھتے اس کا ماتھے پر پیار کرتے رونے لگی۔ مجھے چھوڑ کے مت جانا مریم۔ مریم تکلیف سے مسکرائی۔ آپا وہ ارمان بھائی وہ اچھے نہیں ہیں۔ تکلیف ہونے کے باعث وہ اٹک کر بول رہی تھی۔ نور ساکت ہوئی۔ اس نے دعا کی جو کچھ اس نے گھر میں دیکھا تھا وہ سب جھوٹ ہو۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی تو انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی اور نور کو لگا کہ کسی نے بڑے سا خنجر اس کے دل میں کھوم دیا ہو۔ میرا یقین کریں وہ اچھے نہیں ہیں۔ اس کا سانس سکڑنے لگا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بلایا لیکن مریم اس دنیا سے چلی گئی تھی، اسے اپنا رازدار بنا کے، ایسا راز جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں گرائے کونیا ٹیبل پر رکھے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا لیکن تاثرات جانے جا سکتے تھے۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکا تھا۔ ناہید کو کال کر گیا اور جو کچھ اس نے سنا تھا وہ سب اس کا سانس روکنے کو کافی تھا۔ سر ایک اہم خبر سامنے آئی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا۔ جب علی اس کے سامنے آیا اس نے فقط سر اوپر اٹھایا تھا۔ سر ارمان ملک پاکستان آ گیا ہے۔ وہ بری طرح چونکا تھا۔ اب وہ ہم سے بچ نہیں سکتا، علی پرجوش سا اسے بتا رہا تھا اور ایس پی احتشام کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ بہت خوب، اب تو کافی حساب بھی نکل آئے ہیں۔ لیکن سر ایک مسئلہ ہے، کوئی ہمارے علاوہ بھی اسے ٹریس کر رہا ہے۔ یقیناً اس سے بھی ارمان ملک کے پاکستان آنے کی خبر مل گئی ہوگی لیکن ہم پتہ نہیں لگا سکے۔ پریشانی سے کہتے علی کی آواز آخر میں مدھم ہوئی تھی۔ احتشام کے چہرے پہ مسکراہٹ آ کے ٹھہر گئی۔ رات کے بعد سے وہ پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔ تم چھوڑ دو علی، وہ جو کوئی بھی ہے میں خود دیکھ لوں گا، کہتا وہ اٹھ گیا تھا۔ علی بھی سلوٹ مارتا چلا گیا۔ وہ گھر آئے تو سابق معمول نوری صبح لانچ میں چائے کا مگ تھامے غیر مری نقطے کو گھور رہی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بغیر کسی ہٹ کے اس کے قریب آئے، دھیرے سے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑے، اپنے لبوں کو لگا لیے۔ یہ کیا تھا؟ سب اتنی جلدی ہوا وہ سمجھ بھی نہ سکی۔ کیسی ہو بیوی؟ خوشگوار لہجے میں کہتا وہ نور کو آگ لگا گیا۔ ایس پی، وہ دانت پیستے ہوئے بولی۔ جی ایس پی کی جان، تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اسی انداز میں بولا۔ میں نے کتنی دفعہ کہا ہے تم اپنی حد میں رہا کو۔ کپ پکڑنے کے ہاتھ آگے بڑھایا جسے وہ تھام گیا۔ ارے بیوی، ہاتھ پکڑنا تھا تو بول دیتی، غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے اپنے معصوم شوہر پہ؟ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑے، دوسرے سے اس کی چائے پیتے وہ اسے زہر لگا تھا۔ معصوم شوہر ہو تم، میں آنٹی کو بلاتی ہوں، تم مجھے تنگ کر رہے ہو۔ اٹھنے لگی لیکن احتشام نے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے سے واپس بٹھایا۔ آنٹی کے بیٹے کو بھی دیکھ لو۔ جس انداز سے وہ بولا تھا اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ہنسی آ گئی۔ اسے چھپانے کے لیے اسے ناکام کوشش کی۔ اپنی حرکتیں ٹھیک کرو ایس پی صاحب، یہ نہ ہو کہ سسپینڈ کر دیے جاؤ، مسکرا کر کہتے وہ اٹھ کر اندر چلے گی۔ پیچھے وہ مسکراتے دہائی دے کر رہ گیا۔ ظالم بیوی تھوڑی دیر بیٹھتی بھی نہیں ہے اور نہ دیکھنے دیتی ہے۔ وہ آفس میں بیٹھی کام میں مصروف تھی جب دروازے پر دستک ہوئی، کوئی اندر داخل ہوا۔ نور نے اندر آنے والے کو سرسی نگاہ اٹھا کر دیکھا اور وہ پتھر کی ہوگی۔ میں اپنے پورے ہوش و حواس میں۔ کیسی ہو مریم پیاری لڑکی؟ آپا مجھے بچا لیں۔ آپا وہ ارمان بھائی اچھے نہیں ہیں، میں نے ان کی بات نہیں مانی۔ آپا مجھے مرنا نہیں ہے۔ کیسی ہو نور؟ دراز قد پہ کالے رنگ کا پینٹ کوٹ پہنے، بازو کونے تک مڑے وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ نور زور سے چیخی۔ آستہ بیوی، اوہ سابقہ بیوی، کانوں پر ہاتھ رکھتے وہ کرسی پر بیٹھا اسے زہر لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آنکھوں میں غصہ تھا جسے سامنے بیٹھے شخص کو سالم نگل لے گی۔ مجھے پتہ لگا کہ تم مجھے فالو کر رہی ہو، میرے ہر کام پہ نظر رکھی ہوئی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں خود جا کر اپنا دیدار کرواؤں۔ تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے بولا۔ جسٹ گیٹ لاسٹ۔ وہ اس بار اتنی زور سے چیخی کہ سر میں درد کی لہر اٹھی تھی۔ جا رہا ہوں، میں تو بس ملنے آیا تھا تم سے۔ سنا ہے تم نے ایس پی سے شادی کی ہے اور اس نے کس سے سنا ہوگا یہ وہ جانتی تھی۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے وہ برداشت کر رہی تھی۔ ہے ڈارلنگ، تم اس ایس پی کے ساتھ مل کر جو بھی کر رہی ہو میں اس میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ مسکراہٹ ختم ہوئی تھی، اب اس کے چہرے پر فقط سنجیدگی تھی۔ تم اگر یہاں سے نہ گئے تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ ارمان اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ زور کا قہقہ لگا گیا۔ مطلب اپنے سابقہ شوہر کے سامنے اپنے شوہر کو بلانے کی دھمکی دے رہی ہو؟ نور کا پارا ہائی ہوا۔ سیکیورٹی، وہ زور زور سے چیختی آوازیں دے رہی تھی۔ ابھی جا رہا ہوں لیکن دوبارہ ملاقات ہوگی، کہتا وہ باہر گیا۔ نور کرسی پر ڈھس سی گئی۔ نور، وہ امی کہہ رہی تھی کہ احتشام آفس کا دروازہ کھولتے اندر آیا۔ وہ جو اپنے ہی لیب پہ بول رہا تھا اس کی خالی کرسی کو دیکھتے چپ ہو گیا، پھر صوفے پہ بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔
سر آپ ابھی سے کچھ وقت گزرا تھا جب ایک گارڈ اندر آیا۔ سر میم آفس سے چلی گئی ہیں، گارڈ نے اطلاع دی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسز حسن نے اسے کال کی تھی، تب وہ اس کی بوتیک کے پاس تھا۔ کب گئی ہیں؟ اس نے سنجیدہ چہرے سے سوال کیا۔ سر جب وہ صاحب گئے تھے اس کے فوراً بعد ہی میم بھی بوتیک سے نکل گئی تھی۔ کون سے صاحب؟ وہ حیران ہوا، دماغ کچھ غلط ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا لیکن دل نے نفی کی۔ میں نام نہیں جانتا لیکن وہ جب آئے تھے تو میم چیخ رہی تھی، ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ اس نے سب بتا دی۔ احتشام نے آنکھیں زب سے موند لی۔ صاحب میں جاؤں؟ اسے خاموش آنکھیں موند دیکھ کر گارڈ بولا۔ جب وہ آفس میں تھا تو تم لوگ کہاں تھے؟ اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے نہیں کر سکتے؟ کوئی بھی ایرا غیرا میری بیوی کے آفس آ جائے گا اور تم لوگ دیکھتے رہو گے؟ وہ اتنی زور سے دھڑا کہ بوتیک پہ کام کرتے سارے لوگوں کو سام سونگ گیا۔ آئندہ اگر لاپرواہی کی یا وہ شخص مجھے آفس میں نظر آئے تو تم سب کو تھانے کی ہوا لگواؤں گا، اس انداز میں کہتا وہ باہر بھاگا۔ صدر دروازے پر بیٹھے گارڈ سے پوچھتے وہ دائیں جانب بھاگ کر رستے میں آتے تمام پاک دکانیں اور گلیاں وہ دیکھ چکا تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی پوزیشن سے وہ واقف تھا۔ وہ اپنی بہن کی موت کا قصوروار اپنے آپ کو سمجھتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ وہ خود کو کچھ کر نہ لے۔ دل میں دعائیں پڑھتا وہ ایک ایک گلی دکان مال اور پارک دیکھ رہا تھا جب اسے آخری گلی کے اندر موجود پارک میں وہ بیٹھی دکھائی دی۔ ایس پی احتشام حسن کے اندر کسی نے جیسے نئی روح پھونک دی تھی۔ وہ تیز قدموں سے اس کے پاس گیا۔ وہ جو سر جھکائے بیٹھی تھی اس کے آنے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ احتشام نے آگے بڑھ کر اس کے گود میں موجود ہاتھ کو تھاما۔ ایک آنسو تھا جو احتشام کے ہاتھ کی پشت پہ گرا تھا۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں بند کی۔ تمہاری آنکھ سے گرا ہر ایک آنسو مجھے یہاں تکلیف دے رہا ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پہ رکھا۔ وہ اب آواز سے رونے لگی۔ نور صبح کیوں مجھے تکلیف دے رہی ہے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ آج سے پہلے اس نے اپنے آپ کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ میں کچھ نہیں کر سکی، میں مریم کو نہیں بچا سکی، میں خود کے ساتھ ہوئی زیادتی کے خلاف آواز نہیں اٹھا سکی۔ وہ رو رہی تھی جب احتشام نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ خاموش، کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم پرسکون رہو۔ وہ اسے خود سے لگائے آہستہ آواز میں بول رہا تھا۔ اس نے اسے رونے دیا، اور جب آپ کو کسی اپنے کے گلے لگ کر رونے کا موقع ملے تو رو لینا چاہیے۔ وہ جو آپ کو جج نہیں کرے گا اور آرام سے سمیٹ لے گا۔ کافی دیر رونے کے بعد وہ سیدھی ہوتی سے الگ ہوئی۔ اس کی نظر اس کی شرٹ پر گئی جو گیلی تھی۔ اس سے شرمندگی ہوئی۔ دیکھو تم نے رو کے اپنا نقاب اور میری شرٹ دونوں گیلی کر دی۔ وہ افسوس سے بولا، اور یہاں ساری شرمندگی اڑن چھو ہوئی۔ ایس پی میں نے کہا تھا ساتھ لگاؤ۔ وہ غصے سے دانت پیستی بولی، چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ہاں تم نے نہیں کہا تھا، لیکن اگر کوئی لڑکی رو رہی ہو تو اسے چپ بھی نہ کرواؤں؟ وہ معصومیت سے بولا تو نور کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئی۔ تم ہر روتی لڑکی کو ایسے چپ کرواتے ہو؟ اس نے حیرت اور غصے کی ملے جلے تاثرات سے سوال کیا تھا۔ ابھی تک کوئی موقع نہیں ملا کسی لڑکی کو چپ کروانے کا۔ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے وہ افسردہ لہجے میں بولا، بہت ہی افسوس ہو رہا ہے ایس پی۔ اس کے لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ ہاں تم کہو تو محلے کی لائبہ کو۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی جب نور اس کی بات کاٹ کے بولی، اپنی حد میں رہو ایس پی، ورنہ میں تمہاری جان نکال دوں گی۔ غصے سے بولتی وہ کھڑی ہو گئی۔ یار تم پہلی بیوی ہو جو شوہر کو حد میں رکھنا چاہتی ہو۔ وہ اب بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ تو میرے شوہر کو کون سے کیڑے کاٹ رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کے میرے شوہر بولنے پہ وہ دل سے مسکرایا تھا۔ ارمان کی باتیں، اس کا نور سے ملنا، نور کا رونا، سب کہیں دور چلا گیا تھا۔ اسے اس کا میرا شوہر کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ ایک کی آنکھوں میں غصہ اور جلسی تھی جبکہ مقابل کی آنکھوں میں صرف ایک چہرہ تھا۔ گھر چلیں؟ سر جھٹکتا مسکرا کے بولا، تو میں نے کون سا ساری رات ایس پی کے ساتھ سڑکوں پہ گزارنی ہے؟ اب وہ مسکرا رہا تھا، آخر میں بڑبڑاتی ہوا کے بڑی اس کی بڑبڑاہٹ سنتے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا فائلز پر جھک کے کام کر رہا تھا۔ کچھ رپورٹس اور معلومات دیکھنی تھی اس سے جو علی نے اس کے حوالے کی تھی۔ ارمان کے خلاف پکے ثبوت مل سکتے تھے جبکہ نور اس کے بالکل سامنے صوفے پر بیٹھی کتاب کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی۔ کافی دیر گزر گئی تھی جب احتشام کی آواز آئی، باز آ جاؤ نور صبح، مجھے کام کرنے دو۔ تمہاری نظروں کی وجہ سے میرا دھیان کام میں نہیں لگ رہا۔ نور کی آنکھیں حیرت سے مزید بڑی ہوئی۔ اس آدمی کی کتنی آنکھیں تھیں یا اللہ! وہ تب سے کتاب لے کر بیٹھی تھی لیکن اسے دیکھتے ہی اس کا دھیان کتاب پہ دوبارہ نہیں گیا تھا، اور اب اتنی دیر بعد وہ اسے بول رہا تھا کہ نہ دیکھو، اف یہ آدمی، میں تمہیں نہیں دیکھ رہی تھی، میں کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے لہجہ مضبوط بنایا۔ پولیس والوں کی نظروں کو چیلنج مت کرو بیوی، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواز نہ بن پایا پھر خود ہی سوال کر گئی۔ ہاں بولو۔ وہ اب چلتا ہوا اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مجھے ارمان ملک کیس کا پوچھنا تھا، تم نے بتایا نہیں۔ وہ اس کے سوال پر خاموش ہو گیا۔ نور تم اس سب سے دور ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی خراش بھی آئے۔
وہ دھیمی آواز میں بولا۔ قصاص میرا حق ہے احتشام، یہ حق مجھے اللہ نے دیا ہے۔ بولتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ میں لوں گا تمہارے ساتھ ہوئی ہر زیادتی کا بدلہ، مجھ پہ یقین کرو۔ اس کا ہاتھ دباتے ہوئے بولا۔ نور نے نظریں اس کے چہرے پر کیں، پھر اس کی آنکھوں میں دکھتی ہوئی بولی، یہ میری بہن کے ساتھ ہوئی زیادتی کا بدلہ ہوگا احتشام۔ وہ مجھے نہیں بولتی، میں اس کو بچا نہیں سکی، یہ گلٹ مجھے اندر سے کھائے جائے گا۔ وہ نم لہجے میں بولی۔ مجھ پہ یقین کرو نور صبح۔ وہ مضبوط پر یقین لہجے میں اس کا ہاتھ تھامے تھوڑا قریب جھکا۔ اپنی بہن کا قصاص میں لوں گی، میرا بدلہ تم لوگے۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیوں ایس پی، اپنی بیوی کا بدلہ لوگے نا؟ وہ مسکرا کے بولی اور احتشام کی ساری دنیا رک گئی۔ وہ اس کے نزدیک مسکرا رہی تھی، اس کی آنکھیں خوبصورت تھیں یا اس کی مسکراہٹ یا اس کے گال کا تل، وہ فیصلہ نہ کر پایا۔ احتشام حسن کا دل بے بس ہوا تھا، محبت کا آغاز ہوا تھا، اس نے اعتراف کیا تھا یہ لڑکی اس کا کل اثاثہ ہے۔ او ہیلو، نور نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا۔ ایس پی کہاں کھو گئے؟ وہ اسے دیکھتی بولی۔ اب وہ اسے کیا بتاتا کہ وہ کہاں کھو گیا تھا؟ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے آپ کو نارمل کیا۔ ہاں چلو تمہیں کیس کی ڈیٹیلز دکھاؤں۔ وہ دونوں بیڈ کی سمت بڑھ گئے۔ احتشام نے جگہ بناتے اسے بٹھایا اور کیس کی فائلز دکھانے لگا۔ اس کا دل کام پہ نہیں لگ رہا تھا تو وہ بوتیک سے نکل گئی، پیدل ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی چل رہی تھی جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ نکلنے سے پہلے اس نے ایک میسج ٹائپ کیا تھا۔ اب کافی چلنے کے بعد وہ ایک پارک میں داخل ہوئی اور بینچ پہ نگاہیں اپنے ہاتھوں پہ جمائے بیٹھ گئی اور اسے اندازہ نہیں ہوا کتنا وقت گزر گیا۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہیں دل پہ نام ڈھونڈنے کی عمر ہے بیوی۔ احتشام اشرار سے کہتے اس کے پاس بیٹھا۔ تم کب آئے؟ وہ چونکی۔ جب تم میرے بارے میں سوچ رہی تھی، جواب آرام سے آیا تھا۔ وہ سودگی سے مسکرا دی۔ خوش فہمی لے ڈوبتی ہے ایس پی، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ کم سے کم غلط فہمی تو نہیں ہے؟ وہ سنجیدہ ہوا۔ اس نے ایک نظر احتشام کو دیکھا، پھر دوبارہ نظریں ہاتھوں کی لکیروں پر جما دی۔ دل سکون میں کیوں نہیں آتا احتشام؟ مشکل میں کیوں بے سکون رہتا ہے؟ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری۔ وہ اب بھی اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی اور احتشام اسے۔ کیونکہ آزمائش کے وقت دل اللہ سے جڑنا چاہتا ہے، لیکن بدلے میں ہم اپنے دل کے ساتھ ظلم کر جاتے ہیں۔ لہجہ نرم لہجہ تھا۔ کیسا ظلم؟ اس نے پوچھا۔ ہم اب اسے پریشانیوں میں ہی الجھائے رکھتے ہیں۔ ہم مشکل وقت میں دل کو کبھی یہ سوچنے ہی نہیں دیتے کہ ایک ذات ہے جو ہماری اس آزمائش سے بڑی ہے۔ جس وقت اللہ پہ توکل کرنا چاہیے اس وقت ہم پریشان ہونے لگتے ہیں۔ اللہ نے یہ تو کبھی نہیں کہا کہ آزمائش تم تک نہیں آئے گی، بلکہ آزمائش ہی ہے جو ہمارا اصل سامنے لاتی ہے۔ اس وقت میں دل کو اللہ کی یاد سے بھر دینا چاہیے تاکہ پریشانیوں اور آزمائش کا مقابلہ کر سکے۔ وہ خاموش ہوا تھا۔ وہ کیوں خاموش ہوا تھا؟ اللہ کی یاد سے کیسے بھرے؟ میں نماز پڑھتی ہوں اور قرآن بھی پڑھتی ہوں۔ اسے اس کا خاموش ہونا برا لگا تھا، اس لیے سوال کرے گی۔ اس سے سوال پر مسکرایا۔ تسبیح سے اللہ کی یاد کو دل میں بھرا جاتا ہے۔ تسبیح کرنے والوں کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور ان کا ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے۔ تسبیح ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اللہ سے چلتے پھرتے، جاگتے اور کام کرتے جڑے رہتے ہیں۔ انسان کو یہ احساس ہر وقت ہوتا رہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ، اس کے پاس موجود ہے، پھر اس احساس کے بعد اسے ڈر نہیں رہتا۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ دل نے آواز دی کہ وہ یوں ہی بولتا رہے، اس کے زخموں میں مرہم لگتا رہے، اور پھر الفاظ سے کوئی بڑا مرہم نہیں ہوتا، اور الفاظ سے بڑا کوئی زخم بھی نہیں ہوتا جو روح کو گھائل کر دیتا ہے۔ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں جو انسان کو زندہ رکھنے اور مارنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ تم نے ایسی باتیں کہاں سے سیکھی احتشام؟ وہ سودگی سے مسکرائی۔ اس بار اس کی آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ کیسی باتیں؟ وہ الجھا۔ یہی مرہم رکھنے والی، پرسکون کر دینے والی اور یقین کرنے پہ مجبور کر دینے والی۔ وہ آہستہ سے بولی تو وہ مسکرایا۔ اللہ کی باتیں ہمیشہ مرہم کا کام کرتی ہیں، دل کو پرسکون کر دیتی ہیں اور اللہ کی ذات پہ یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ جواب دیتے ہی سوال کیا۔ وہ خاموشی سے دیکھتی رہی۔ کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اگر تمہیں اس کی باتیں پرسکون کرتی ہیں، مرہم رکھتی ہیں اور اس پہ یقین کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھی مجھ پہ اتنا ہی اعتبار کرے، یقین کرے جتنی میں اسی سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز واقعی پرسوز تھی، لہجہ دھیما تھا، وہ ٹھہر ٹھہر کے بولتا تھا۔ نور نے سر ہلا دیا۔ وہ اب پرسکون تھی۔ وہ سب آج ایک کمرے میں موجود تھے جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بڑی گول سی لائٹ لگی ہوئی تھی جو آس پاس کو روشن کی ہوئی تھی۔ اسی لائٹ کے بالکل نیچے ایک ٹیبل پڑا تھا جس پہ کاغذات بکھرے پڑے تھے۔ اس ٹیبل کے ارد گرد 3 افراد کھڑے تھے جو آپس میں محو گفتگو تھے۔ سر، مجھے لگتا ہے ہمیں اسے اس کے آفس کے باہر سے اریسٹ کرنا چاہیے، ایسے میں وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکے گا، علی نے مشورہ دیا۔ لیکن اگر ہم اس کی جگہ پہ ریڈ کریں تو وہاں سے ساری لڑکیوں کو اور جتنے مظلوم
اس نے قید کیے ہیں، ہم انہیں چھڑوا سکتے ہیں۔ سر ابراہیم جو کہ ان کے سینئر تھے، انہوں نے بھی اپنی رائے دی۔ سر میں اس سے متفق نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں میں اسے ایسی جگہ سے پکڑوں جہاں پہ اس نے اپنے گھنونے جرم کی شروعات کی تھی۔ وہ سنجیدہ مضبوط لہجے میں بولا، مطلب کیسی جگہ؟ سر ابراہیم اور علی دونوں چونکے۔ سر میرے پاس ایک پلان ہے، میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں، مجھے اس پہ عمل کرنے دیں۔ وہ بولا، لیکن پلان نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ کیس تمہارے ہینڈ اوور تھا اور تمہیں جو مناسب لگے وہ کرو۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ اپنے کام کے متعلق نہیں بتاتا تھا، وہ کر جاتا تھا، پھر سب کو علم ہوتا تھا۔ دھیان رہے ایس پی احتشام، یہ کیس بہت اہم ہے، بہت سے مظلوموں کی امیدیں اللہ کے بعد ملک کے محافظوں سے جڑی ہوتی ہیں، ان میں کوتاہی مطلب ایمان میں کوتاہی، اس نے سمجھ کر سر ہلا کر ساتھ ہی سلوٹ کیا تھا۔ کیسی ہو بیگم؟ احتشام مسکراتے داخل ہوا۔ وہ جو آرام سے بیٹھی مسز حسن سے باتیں کر رہی تھی، چونکہ ٹھیک اس کے طرز مخاطب پہ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی، لیکن آنکھوں سے اسے گھوری سے نوازا۔ کیسے ہو بیٹا؟ مسز حسن مسکرا کر رہ گیا۔ الحمدللہ، وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا اور باتوں میں مصروف ہو گیا۔ نور صبح چائے لا دو کمرے میں، کہتا وہ کمرے میں چلا اور مسز حسن بھی سونے چلی گئی۔ وہ چائے لے کر آئی تو وہ احتشام لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھتے وہ جانے لگی تو وہ بول پڑا، کل آنٹی آسیہ نے کھانے پہ بلایا ہے، اطلاع دی تھی یا بم؟ وہ حیرت زدہ رہ گی۔ کیا ہوا؟ وہ کافی دیر کچھ نہ بولی تو اس نے سر اٹھا کے اسے دیکھا جو بدھ بنی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اماں نے بلایا ہے؟ اس سے جیسے یقین ہی آیا تھا۔ ہاں، اور لیٹ مت کرنا کیونکہ کل مجھے ایک اور ضروری کام بھی ہے، مصروف سے انداز میں کہتا وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پہ جھک گیا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ آج دوپہر 1 بجے ہی آسیہ بیگم کے گھر موجود تھی۔ احتشام سے چھوڑ کر ایک کام جلد آنے کا کہہ کر گیا تھا۔ آسیہ بیگم اس سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی، وہ بھی آرام سے جواب دے رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ کوئی گھر میں داخل ہوا۔ السلام علیکم خالہ، خوشگوار لہجے میں کہتا وہ کچن میں آئی۔ اس آواز پہ نور کے اندر غصے کی شدید لہر اٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، آگے بیٹا، آسیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نور نے شکوہ کناں آنکھیں ان کی جانب کی۔ مجھے تو آنا ہی تھا خالہ۔ نور پہ نظر جمائے وہ بولا، اس نے ارمان کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور سناؤ، بزنس کیسا جا رہا ہے؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ آسیہ بیگم کے پوچھنے پر وہ بولا، گھر میں سب اچھے ہیں اور بزنس بھی کمال کا جا رہا ہے میرا۔ نور سے برداشت نہ ہوا تو وہ کچن سے نکل گئی۔ اس کے بزنس والی بات میں دل کیا کہ منہ توڑ دے ابھی، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی ہو نور بی بی؟ وہ کچن سے نکل کر لون میں آ گئی، کیونکہ اگر لاؤنج میں جاتی تب بھی وہ آ ہی جاتا، اس لیے وہ باہر لون میں احتشام کا انتظار کرنے لگی۔ اب جواب بھی نہیں دو گی؟ پہلے تو خوب باتیں۔ ابھی وہ مزید بکواس کرتا کہ وہ چیخیں، اپنی بکواس بند رکھو ورنہ زبان حلق سے نکال دوں گی۔ اسے دیکھتا وہ کہکا لگا گیا۔ نور اسے کھا جانے نظروں سے دیکھتی آگے بڑھنے لگی کہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ اسے تو کرنٹ ہی لگ گیا تھا۔ نور کا ہاتھ اٹھا تھا اور ارمان ملک کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ 2 قدم پیچھے ہوا۔ نور بھی اس سے 4 قدم کے فاصلے پہ ہوئی۔ آئندہ اگر تمہارا ہاتھ تو کیا تمہارا سایہ بھی میرے قریب آئے تو کھا لو، دیر دوں گی۔ اس کی آنکھیں شعلہ باز تھیں۔ وہ حیران سا اس کا یہ روپ دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ایک عام سی لڑکی تھی، بالکل مریم جیسی۔ کیا وہ بدل گئی تھی؟ چوکیدار نے دروازہ کھولا اور احتشام اندر داخل ہوا۔ سامنے نور اور ارمان کو دیکھتے ٹھٹک گیا۔ مجھے مریم کی طرح مت سمجھنا جو تم سے ڈر کر کسی کو کچھ نہیں بتائے گی۔ میں مسز احتشام حسن ہوں، بات بعد میں کروں گی، گولی پہلے ماروں گی۔ اس کی بات اندر آتے احتشام سن چکا تھا۔ ایک جان لیوا مسکراہٹ اس کے لبوں پہ آئی تھی۔ ارمان اسے سے گھورتا جانے لگا۔ جب ایس پی احتشام نے ایک ہی جست میں اسے پکڑ کے اس کے بازو پشت پہ زور سے بینچے کہ وہ کرا کر رہ گیا۔ احتشام نے نور کو اشارہ کیا۔ اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ شروع ہو جاؤ بیوی، دعوتیں عام ہیں، کہتے اس نے ایک مکہ ارمان کے منہ پہ مارا۔ مکہ اتنا زور آور تھا کہ وہ منہ کے بل نیچے گرا۔ اس نے منہ سیدھا کیا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نور ہاتھ میں پسٹل پکڑے کھڑی تھی۔ دیکھو تم ایسا نہیں کر سکتی، وہ اٹک اٹک کے بولا۔ کیوں نہیں کر سکتی میں؟ تم میری بہن کا قتل کر سکتی اور لاکھوں لڑکیوں کی عزت سے کھیل سکتی ہو، لیکن میں تم سے اپنی بہن کا قصاص نہیں لے سکتی۔ وہ پھنکاری، تم یوں مت کرو، دیکھو میں معافی مانگتا ہوں مریم کے لیے بھی، تم مجھے مارنا مت۔ مریم کے لیے؟ ابھی وہ بولتا کہ وہ چیخی، مریم میری بہن کا نام اپنی گندی زبان سے مت لو۔ ساتھ ہی ٹریگر دبایا۔ ارمان کی چیخیں نکلی اور نور کے ہاتھ سے پسٹل پھسل کر گری۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ احتشام نے اپنی پسٹل سے 2 فائر مزید کیے۔ 2-3 گولیوں کی آواز سن کر علی بھاگتا ہوا لون کی جانب آیا۔ احتشام نے ہاتھ میں پسٹل پکڑی تھی اور ارمان کے پاس پسٹل گری تھی۔ ڈیفنس کیس بنا دینا علی سر ہلا کر چلا گیا۔ اس نے ایک نظر نور کو دیکھا اور گھر کے اندر بڑھ گیا۔
एहतशाम हसन नूर को घर छोड़कर सीधा पुलिस स्टेशन आ गया था। वहां से टीम को लेकर कुछ ज़रूरी हदायत के बाद पुलिस मोबाइल पे वो लोग आसिफ बेगम के घर पे आए थे। अंदर दाखिल होते ही वो सब को घर चेक करने का ऑर्डर दे चुका था। जब लॉन की बैक साइड से नूर की आवाज़ आई, इसने अपने कदम इसी सिमत बढ़ाए तो नूर के अल्फाज पे इसका अंदर तक सरशार हुआ था, लेकिन साथ ही अरमान को इसके साथ देखते खून खोल गया था। वो आगे बढ़ा, इसे नूर का और बाकी मासूम जानों के साथ हुई ज्यादती का बदला लेना था। चांद की चांदनी ने हर एक को अपनी धीमी रोशनी की लपेट में ले रखा था। वो बालकनी के दरवाजे के पास फर्श पर घुटने सीने से लगाए हाथ बांधे बैठी थी। दूर आसमान में मौजूद चांद को देख रही थी। जब एहतशाम हसन इसके पास थोड़ा सा फासला लगते हुए बैठा। कैसी हो? आस्था गंभीर आवाज दाएं जानिब से उभरी तो उसने चेहरा मोड़कर इसे देखा। सुकून में हूँ, वापस चेहरा आसमान की तरफ करते हुए बोली। काफी देर खामोशी का राज रहा, फिर नूर बोली, मेरी कहानी सुनोगे एसपी? नूर ने पूछा। और एसपी एहतशाम हसन तो नूरे सुबह को कई पहर सुन सकता था। मैं छोटी थी जब मामा इस दुनिया से चली गई, मैं बहुत रोती थी, बाबा बहुत परेशान होते थे, इन्हें मेरी फिक्र रहती थी। और इस सब से इनका एक दिन ब्लड प्रेशर शूट कर गया, वो हॉस्पिटल गए थे। मैं अपने होश में एक मौत देख चुकी थी और मुझे बाबा को नहीं खोना था, इसलिए मैंने रोना छोड़ दिया इनके सामने और इनका ख्याल रखने लगी। फिर एक दिन खानदान के बड़ों ने बाबा की शादी अम्मा से करवा दी। वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उम्मी मरीम हुई तो इनका ध्यान मुझसे कम हो गया। लेकिन जब मरीम मुझसे अटैच हुई तो अम्मा भी मुझे तवज्जो देने लगी। मैं खुश थी अपनी ज़िंदगी में। फिर एक दिन अम्मा ने मेरा रिश्ता अपने भांजे से करवा दिया। वो अच्छा था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था, या शायद वो वाकई अच्छा नहीं था। निकाह के बाद सब अच्छा था। रुखसती के बाद वो ताने देने लगा। घर आता तो मरीम डरती थी, वो कमरे से बाहर नहीं आती थी। मैं हैरान होती थी। फिर मैंने भी अम्मा के घर आना कम कर दी। लेकिन एक दिन मैंने वो मंजर देखा जो मुझे ख्वाबों में भी डराता है। मैंने अरमान मलिक को अपनी बहन का कत्ल करते देखा। इसकी सांसें उखड़ती देखी हैं मैंने अपनी आंखों से, और मुझे अपनी बनाई पे शक होने लगा। इसने करब से आंखें बंद की और खोली। वो आसमान को देख रही थी और एहतशाम इसे। मैं हॉस्पिटल में बाबा की डेथ के बाद गई थी, तीसरी दफ़ा। वहाँ पे इसने अपनी आखिरी सांसें मेरे सामने मेरे हाथों में ली। मैं कुछ ना कर सकी। जानते हो, मैंने इस दिन अपना सब कुछ खो दिया था। अरमान का घर छोड़कर आई तो अम्मा मुझे कबूल नहीं कर रही थी, इन्हें मैं झूठी लगती थी। जब मैंने इसे अपनी बहन का कातिल कहती थी कहकर वो खामोश हुई। एहतशाम अपनी जगह से थोड़ा सा सिरका उसके गिर्द बायां हाथ फैलाया। इतना सब अकेले झेल लिया, तुम कब से इतनी बहादुर होगी? वो जख्मी सा मुस्कुराई, फिर एक लंबा सांस खारिज किया। कोई कंधा मैसर नहीं था, ये कंधा आखिरी सांस तक मैसर होगा। जानते हो, मुझे लगता था कि आजमाइश आती है और खुद ही चली जाती है, लेकिन ये बहुत कुछ सिखा कर जाती है। और मैंने सीखा कि आजमाइश तो आएगी, सब पर आएगी। हाँ, नौयत मुख्तलिफ हो सकती है, सबकी आजमाइश मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ये आती ज़रूर है। और ये हमें अल्लाह पे तवक्ल करना सिखाती है। और फिर अल्लाह ने ही कहा है कि कुरान में, बशर साबिरीन, और सब्र करने वालों को बशारत दे दे। और अगर अब हम इस आजमाइश में सब्र करेंगे तो अल्लाह का इनाम हमारे लिए क्या होगा, ये तो कुरान में भी नहीं बताया, बस ये फरमान कि इन्हें बशारत दे दो। वो भी आसमान को देख रही थी। वो दोनों एक साथ सुकून में थे। होते हैं कुछ लोग ज़िंदगी में जो जब साथ होते तो सिर्फ सुकून होता है, वो मसले सुकून होते हैं। लॉन्च में काफ़ी शोर था। आसिफ बेगम, नाहिद, मिसिस हसन और एहतशाम बैठे थे। जब दाखिल दरवाजे से नूर अंदर आई और एक पल को साकत हुई, सलाम करके आगे बढ़ने लगी। जब एहतशाम के इशारे पर आगे आती एक सोफे पर बैठ गई। मिसिस हसन फिर से आसिफ बेगम और नाहिद से बातों में मसरूफ हो चुकी थी। जब थोड़ी देर बाद आसिफ बेगम ने नूर को पुकारा, वो चूंकि अजीब लगता है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैंने तुम पर अपने भांजे को फोके दी, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे यकीन था तब के अरमान ऐसा नहीं कर सकता। वो मरीम से बहनों जैसा प्यार करता है, लेकिन मैं गलत थी, मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम मुझे माफ़ कर दो। वो शर्मिंदा सी बोल रही थी। इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा इनका शर्मिंदा होना। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैंने तो कोई शिकायत नहीं की ना। आप प्लीज़ मुझे शर्मिंदा ना करें। यूँ माफ़ी मांग कर वो बोली, लहजा नम था। मेरी बच्ची, इसे अपने साथ लगाते वो नम आंखों से मुस्कुराई। वो लोग इसी पार्क में आए थे जहां नूरे सुबह को ढूंढते एहतशाम आया था। इसी बेंच पर बैठे वो दोनों सामने गरूब होते सूरज को देख रहे थे। मंजर बहुत हसीन था। खूबसूरत है ना? सामने दरख्त के पीछे गरूब होते सूरज को देखते हुए बोला। नूर ने इसे देखा। ग्रे कलर की शर्ट, ब्लैक पैंट पहने सामने देख रहा था। हाँ, बहुत। वो मुस्कुराया। एक बात तो बताओ एसपी? कुछ याद आने पे वो बोली, एक तो तुम जब एसपी बोलती हो ना तो यहाँ उतरती हो, दिल पे हाथ रखे। वो बोला तो नूर मुस्कुराकर चेहरा सामने करेगी। अब वो गुरूब होते सूरज को देख रही थी तो शाम इसे हमेशा की तरह। तुम मुझे नूर सुबह क्यों कहते हो? सब मुझे नूर कहते हैं। इसने अपनी तरफ से अहम सवाल किया। क्यों भाई, मैं शोहर हूँ,
سب جو بھی کہیں میں کچھ یوں نہیں کہوں گا، مزے سے کہتا وہ سامنے دیکھنے لگا۔ نور نے مصنوعی غصے سے دیکھا۔ ایس پی باز آ جاؤ، ان حرکتوں سے پکا سسپینڈ ہوگے تم۔ استغفراللہ، پہلی بیوی ہو جو شوہر کی نوکری چھڑوانے کی دعائیں کر رہی ہے۔ اس نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی۔ اب تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، کندھے کھچا کر کہتی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ویسے تم کیا سننا چاہتی تھی؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں، تو یہ سن لو کہ تم میری زندگی میں صبح کا نور بن کر آئی ہو۔ تمہیں سننا اچھا لگتا ہے مجھے۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نور کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی۔ اور یہ بھی کہ تمہارا ہر وقت کا لڑنا مجھے پسند ہے۔ وہ اور مسکراہٹ اڑی تھی۔ ایس پی اپنی حد میں رہو، غصے سے بولتی ہوئے باہر دینے لگی۔ ایک بار پھر ان کی لڑائی شروع ہو گئی تھی، جس کا اختتام محبت پہ ہونا تھا۔ آزمائش آتی ہیں زندگی میں اور وہ زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ زندگی نہیں، اللہ پہ یقین رکھنے والا ہر آزمائش پہ سرخرو ہوتا ہے۔ یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا آزمائش اور اس کی رائٹر تھی عروبہ مسعود۔ امید کرتی ہوں آپ کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ ناول میں کا میسج بھی کمنٹس باکس میں لازمی بتائے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔